محترم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز 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 میری ویڈیو پہ ایک پیارا سا کمنٹس اور لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ تو چلیں آج کا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے بندے وفا۔ حویلی کے بڑے شاہ جی، جن کی ہیبت سے پورا علاقہ کانپتا تھا، ان کی بیوی بانجھ تھی۔ برسوں سے حویلی میں وارث کی آہٹ سنائی نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے حویلی کے در و دیوار پر ایک سنسان اور بھاری خاموشی طاری تھی۔ شاہ جی کو اپنے نام اور جائیداد کے لیے ایک وارث کی شدید طلب تھی، اور اسی طلب نے ان کے قدم ہماری ویران بستی کی طرف موڑ دیے۔ حویلی کی اونچی اور سرد دیواریں ہمیشہ سے ہی خوف اور ہیبت کی علامت رہی تھیں۔ گاؤں کے غریب لوگ اس حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی اپنی نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ میں بھی انہی غریبوں میں سے ایک تھی، 16 سالہ نور، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ غربت اور لاچاری کے اندھیروں میں پلی بڑھی تھی۔ جس دن بڑے شاہ جی پہلی بار ہمارے ٹوٹے ہوئے مکان میں داخل ہوئے، ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ان کی رعبدار شخصیت اور سرد نگاہوں نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ناگوار مگر فیصلہ کن تاثر ابھرا۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا میری ماں کی طرف دیکھا اور انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ جیسے ہی یہ مجھے میرا وارث دے گی، میں اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا، اور بدلے میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے التجا بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس امید میں کہ وہ مجھے اس سودے سے بچائے گی، اپنے سینے سے لگا کر ان سے کہے گی کہ میری بیٹی بکاؤ نہیں ہے۔ مگر غربت کی ماری اور دولت کی چمک سے اندھی ہو جانے والی میری ماں نے زہر کا وہ پیالہ چپ چاپ پی لیا۔ اس نے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس ایک فیصلے نے چند ہی گھنٹوں میں میری زندگی کے تمام خوشیاں اور معصومیت چھین لی۔ بغیر کسی دھوم دھام کے، بغیر کسی خوشی کے میرا نکاح بڑے شاہ جی سے پڑھا دیا گیا۔ اسی رات مجھے ایک دلہن کے لباس میں سجا کر حویلی کے اس عالیشان مگر خوفناک کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں کا ہر کونا مجھے نگلنے کو دوڑتا تھا۔ میں بستر کے ایک کونے میں سمیٹی ہوئی خوف سے کانپ رہی تھی اور اپنی قسمت پر ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ کھلا۔ شاہ جی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر نہ تو کوئی نرمی تھی اور نہ ہی دلہن کے لیے کوئی گرم جوشی۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک عجیب سی بے دردی اور ناگواری تھی۔ وہ قدم با قدم میری طرف بڑھے۔ ان کی بھاری جوتوں کی چاپ میرے دل کی دھڑکنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بالکل میرے قریب آ کر رکے، نیچے جھکے اور انتہائی سخت اور بے رحم آواز میں بولے، مجھ سے کسی رحم یا محبت کی امید ہرگز نہ رکھنا۔ تم یہاں صرف ایک مقصد کے لیے لائی گئی ہو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے بڑی بے دردی سے میرے دونوں بازوؤں کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے میرے دونوں نازک حصے کو مسلنے لگے اور میری چیخوں اور منتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ان کی نظروں میں نہ کوئی حیا تھی اور نہ ہی میری 17 سالہ کم عمری کا کوئی پاس۔ ان کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ جلد سے جلد حویلی کو اس کا وارث مل جائے۔ انہوں نے میرے نازک اور دبلے پتلے جسم کی بالکل پرواہ نہ کی اور مجھے بے دردی سے بستر پر دبا دیا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، اپنی معصومیت اور خوف کی التجا کی، لیکن شاہ جی پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ انہوں نے انتہائی صفاقی اور بے دردی سے اپنا حق جتایا۔ ان کا رویہ اتنا سخت اور بے حس تھا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ محض ایک کھلونا ہوں۔ جب وہ اپنے مقصد کی حد پار کر چکے تو بلا تاخیر اٹھے، اپنے کپڑے درست کیے اور میری طرف ایک نظر بھی دیکھے بغیر مجھے اس طرح بستر پر سسکتا اور درد سے تڑپتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں بستر پر سمیٹی ہوئی اپنے جسم کے شدید درد اور دل کی ٹوٹی ہوئی آہوں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور حویلی کی وہ سرد رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بن چکی تھی۔ صبح کا اجالا جب حویلی کے اونچے دانتوں جیسے روشن دانوں سے چھن کر کمرے میں آیا تو میری آنکھیں کھلیں۔ میرا پورا وجود بوجھل اور درد سے نڈھال تھا۔ رات کے اس ہولناک طوفان کے بعد دل میں عجیب سا خوف اور ویرانی رقص کر رہی تھی۔ میں نے ہمت مجتمع کر کے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا۔ سامنے حویلی کی بڑی بیگم کھڑی تھی، چہرے پر مغرورانہ تیور، آنکھوں میں بلا کی سردی اور ہاتھ میں سونے کی چند بھاری چوڑیاں۔
ان کی نظریں جیسے ہی مجھ پر اور میری بکھری ہوئی حالت پر پڑی، ان کے چہرے پر زہر آلود مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئیں اور اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی چوڑیاں بے دردی سے میرے سامنے بستر پر پھینک دیں۔ سنو لڑکی، ان کی آواز میں تحقیر اور جتلانے کا ایک تیکھا پن تھا۔ اپنے آپ کو شاہ جی کی بیوی سمجھنے کی غلط فہمی دل سے نکال دینا۔ تمہاری حیثیت اس حویلی میں صرف اور صرف ایک صفائی کرنے والی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جس کا کام بس شاہ جی کو ایک وارث دینا ہے۔ جیسے ہی تمہارے پیٹ سے اس حویلی کا چراغ جنم لے گا، تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے دل پر تیر بن کر ترازو ہو رہا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ اسی لمحے کمرے میں شاہ جی داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ان کا مخصوص سیاہ کوٹ تھا۔ انہوں نے ایک نظر بڑی بیگم پر ڈالی اور پھر مجھ پر۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی بے حسی تھی۔ شاہ جی، آپ نے دیکھ لیا اس کو؟ ابھی سے نخرے شروع ہو گئے ہیں، بڑی بیگم نے طنز کا تیر چلایا۔ شاہ جی نے کوٹ پہنتے ہوئے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے اس کے نخروں سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف اپنے مقصد سے مطلب ہے۔ اور یاد رہے، دائی کو آج ہی بلا لیا جائے، اس کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ یہ سن کر میرا پورا وجود کانپ اٹھا۔ شاہ جی نے مجھے انسان سمجھنا تو دور کی بات، ایک بے جان شے سے بھی بدتر بنا دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ مزید کہے کمرے سے باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے بڑی بیگم بھی ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ چلی گئیں۔ میں گھٹنوں میں سر دیے اس بستر کے کونے میں بیٹھ کر اپنی بے بسی پر روتی رہی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس حویلی کی چار دیواری میں میرا سفر کتنا کٹھن اور ہولناک ہونے والا ہے۔ بڑی بیگم اور شاہ جی کے جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد کمرے میں ایک بوڑھی دائی داخل ہوئیں۔ اس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیوں کی پوٹلی تھی اور چہرے پر سالہ سال کا تجربہ۔ اس نے مجھے شفقت سے دیکھا، مگر حویلی کا رعب اس پر بھی حاوی تھا۔ اس نے میرا باریکی سے معائنہ کیا، میری نبض دیکھی اور میرے وجود کے نازک پن کو پرکھا۔ معائنے کے بعد وہ باہر صحن میں کھڑے شاہ جی اور بڑی بیگم کے پاس گئی اور دھیمی مگر واضح آواز میں بولی، شاہ جی، لڑکی ابھی بہت کچی عمر کی ہے، جیسے تازہ کلی کھلی ہوئی ہے۔ اس کا جسم ابھی اس بھاری بوجھ کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے۔ حمل ٹھہرنے میں کم از کم 2 مہینے کا وقت لگے گا، آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ یہ سن کر بڑی بیگم کے چہرے پر ناگواری پھیلی، لیکن شاہ جی کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے دائی۔ اس دن کے بعد سے حویلی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ 1-2 مہینے میری زندگی کے سب سے زیادہ عجیب اور دردناک مہینے ثابت ہوئے۔ شاہ جی ہر رات میرے کمرے میں آتے۔ ابتدا میں تو ان کا مقصد صرف وارث حاصل کرنا تھا، لیکن رفتہ رفتہ کھیل بدلنے لگا۔ میں 17 سالہ معصوم اور نازک لڑکی جو خاموشی سے ہر ستم سہتی تھی، شاہ جی کے لیے صرف ایک ضرورت نہیں رہی تھی۔ ان کی راتوں کی طلب اب بدل چکی تھی۔ انہوں نے میرے نرم و نازک اور کچے وجود کی ایسی لت پڑ گئی تھی کہ وہ ایک دن بھی مجھ سے دور نہ رہ پاتے۔ ہر رات وہ میرے جسم سے کھیلتے، میری نازکی کا فائدہ اٹھاتے اور اپنے اندر کے جنون کو تسکین دیتے۔ انہیں شاید اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ صرف ایک وارث پیدا کرنے والی مشین سمجھ کر لائے تھے، اس کے جسم کی خوشبو اور لمس اب ان کی عادت بن چکا تھا۔ میرا جسم ابھی ابھی ابھرنا شروع ہوا تھا۔ روزانہ میرے سینے کو دبانے سے میرے جسم کا جو ابھار تھا، اس کا سائز بڑا ہونے لگا اور ان کو میرے اس سینے میں مزہ آنے لگا۔ اب وہ میرے ساتھ مزے لے لے کے کرتے اور اپنا حق جتاتے۔ وہ رات بھر میرے قریب رہتے اور ان کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ جابرانہ اور حد سے زیادہ دیوانہ وار ہوتا چلا گیا۔ وہ روزانہ میری کمر کے نیچے تکیہ رکھ کے کرتے، جس سے مجھے بہت شدید تکلیف ہوتی، لیکن ان کو صرف اپنے مزے کی پڑی رہتی۔ ان کا یہ جنون ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ہر رات ان کے اس جنون کی آگ میں جلتی مگر خاموش رہتی، یہ سمجھے بغیر کہ ان کی یہ بڑھتی ہوئی لت میری زندگی کو کس موڑ پر لے جائے گی۔ 2 مہینے یوں ہی گزر گئے اور ایک دن بالآخر وہی ہوا جس کے لیے مجھے اس حویلی میں لایا گیا تھا۔ صبح سویرے مجھے شدید متلی اور چکر آنے لگے۔ میری حالت دیکھ کر بڑی بیگم نے فوراً دائی کو بلوایا۔ دائی نے میرا معائنہ کیا، میری نبض دیکھی اور اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ باہر کی طرف بھاگی اور بلند آواز میں بولی، مبارک ہو شاہ جی، حویلی کو اس کا وارث ملنے والا ہے، لڑکی حاملہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حویلی میں جیسے ایک ہلچل مچ گئی۔ بڑی بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ شاہ جی کے چہرے پر ایک غرور اور فتح کی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے دائی کو بھاری انعام سے نوازا۔
مجھے لگا تھا کہ شاید اب حاملہ ہونے کے بعد مجھے کچھ سکون ملے گا، شاہ جی اب مجھ سے دور رہیں گے اور اپنے وارث کی حفاظت کی خاطر مجھے آرام کرنے دیں گے، لیکن میرا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ رات ڈھلی تو کمرے کا دروازہ پھر کھولا اور شاہ جی اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانا جنون اور طلب تھی، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اور انتہائی دھیمی آواز میں التجا کی، شاہ جی، دائی نے کہا ہے کہ اب مجھے آرام کی ضرورت ہے، اب تو حویلی کا وارث بھی آ رہا ہے۔ شاہ جی میرے قریب آئے، انہوں نے میرے چہرے کو اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لیا اور میرے ہونٹوں کو رگڑنا شروع کر دیا، اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی مدہوش اور جابرانہ لہجے میں بولے، وارث اپنی جگہ ہے نور، لیکن اس جسم کی جو لت تم نے مجھے لگائی ہے، اس کا کیا؟ اب تم چاہے حاملہ ہو یا کچھ اور، تم میرے پاس ہی رہو گی۔ ان کے لیے میرا حاملہ ہونا بھی ان کی اس طلب کو کم نہ کر سکا۔ وہ میرے جسم کی خوشبو اور نرمی کو اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ حمل کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ راتیں گزارنا نہیں چھوڑی۔ وہ ہر رات اسی طرح میرے پاس آتے۔ ان کا جنون اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ ایک ہی رات میں میرے ساتھ دو دو دفعہ بھی کرتے تھے اور اپنی تسکین کرتے اور مجھے اپنے وجود سے جدا نہ ہونے دیتے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو رشتہ صرف ایک معاہدے اور وارث کی پیدائش کے لیے شروع ہوا تھا، وہ اب شاہ جی کے جنون اور ایک تاریک لت میں بدل چکا تھا۔ ایک ایسا بندھن جس سے میری زبردستی کی رہائی اب اتنی آسان نہیں رہی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور درد و جنون کے سائے میں بالا آخر وہ 9 مہینے گزر گئے۔ ان 9 مہینوں میں شاہ جی کی طلب میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ وہ ہر رات اس جنون کے ساتھ میرے قریب رہتے اور میں خاموشی سے یہ سب سہتی رہتی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب حویلی میں دائیوں کی بھاگ دوڑ تیز ہو گئی۔ گھنٹوں کی شدید تکلیف اور تڑپ کے بعد میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے حویلی کے وارث کو جنم دیا۔ حویلی میں خوشیوں کے ڈھول بج اٹھے۔ شاہ جی کے چہرے پر فخر اور فتح کی چمک تھی، کیونکہ انہیں ان کا وارث مل چکا تھا، لیکن اس خوشی کے سائے میں میری تباہی کا منصوبہ بھی تیار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی چند دن گزرے اور میری حالت تھوڑی سنبھلی، بڑی بیگم موقع غنیمت جان کر شاہ جی کے پاس پہنچ گئیں۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی زہریلی مسکراہٹ اور نفرت تھی۔ شاہ جی، بڑی بیگم نے جتلاتے ہوئے کہا، معاہدے کے مطابق اب اس لڑکی کا کام ختم ہو چکا ہے، اس نے وارث کو جنم دے دیا ہے، اب اسے طلاق دیں، رقم اس کے ہاتھ میں تھمائیں اور اسے اس حویلی سے فارغ کریں تاکہ ہماری جان چھٹے۔ شاہ جی نے بڑی بیگم کو دیکھا، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سنجیدہ اور گہرا تاثر ابھرا۔ وہ اپنے دل کا اصل سچ اور اپنے اندر پلتی ہوئی اس لت کو بڑی بیگم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ کبھی نہیں بتا سکتے تھے کہ نور کی نازکی، اس کا لمس اور اس کا وجود اب ان کی روح تک میں اتر چکا ہے اور وہ اسے اس قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ شاہ جی نے انتہائی ٹھنڈے اور منطقی لہجے میں جواب دیا، بیگم، جلدی کس بات کی ہے؟ ذرا عقل سے کام لو۔ اگر میں نے اسے ابھی طلاق دے کر حویلی سے نکال دیا تو اتنے چھوٹے بچے کو ماں کا دودھ کون پلائے گا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیا تم اس کا دودھ پلانے اور راتوں کو جاگنے کی ذمہ داری لو گی؟ بڑی بیگم شاہ جی کی اس بات پر خاموش ہو گئیں، کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شاہ جی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا اور ماں کا دودھ نہیں چھوڑ دیتا، تب تک یہ لڑکی اس حویلی میں رہے گی۔ یہ فیصلہ حتمی ہے۔ بڑی بیگم بد دلی سے سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئیں، یہ سمجھے بغیر کہ شاہ جی کا یہ فیصلہ بچے کے لیے نہیں بلکہ نور کے لیے تھا۔ اسی رات شاہ جی دوبارہ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی پیاس اور حاکمانہ جنون موجزن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے طلاق کو ٹال کر مجھے اپنے پاس روکنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے، تاکہ وہ آنے والے برسوں تک بغیر کسی رکاوٹ کے میرے وجود سے کھیلتے رہیں اور راتوں کو اپنے جنون کی تسکین کرتے رہیں۔ اگلی ہی رات حسب معمول کمرے کا بھاری دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاہ جی اندر داخل ہوئے۔ میں خوف سے سمٹ گئی کہ شاید وہ اپنے اسی پرانے جنون کے ساتھ مجھ پر مسلط ہو جائیں گے، جبکہ میں اس وقت ذرا سا لمس بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ شاہ جی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستر کے پاس آئے اور میری طرف دیکھا۔ میری پیلی پڑتی ہوئی رنگت، سوکھی ہوئی آنکھیں اور زچگی کی تکلیف ان سے چھپی نہ رہ سکی۔ ان کے سخت چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایک غیر محسوس سی تبدیلی آئی۔ وہ خاموشی سے بستر پر میرے بالکل قریب لیٹ گئے۔ انہوں نے اس رات میرے کچے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی اپنا سخت حق جتایا۔ وہ بس خاموشی سے رات بھر میرے پاس لیٹے رہے، میری سانسوں کی گرماہٹ محسوس کرتے رہے اور مجھے اپنی آغوش کی گرفت میں لیے رکھا۔ ان کی یہ لت اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ میرے جسم کا لمس حاصل کیے بغیر سو بھی نہیں سکتے تھے، چاہے وہ خاموش قربت ہی کیوں نہ ہو۔
اتنے میں رات کو میرا بچہ بھوک سے وہ رو رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ جب میں بچے کو دودھ پلانے لگی تو شاجی کی نظر میرے نسوانی حسن پر پڑ گئی۔ انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی بچے کو دودھ پلا کر میں نے سلایا، انہوں نے میری دل کی دھڑکنوں کو زور زور سے دبا دبا کے پیا۔ صبح کا اجالا ہوتے ہی وہ معمول کے مطابق اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ اگلا پورا ایک مہینہ یہی سلسلہ جاری رہا۔ شاجی ہر رات میرے پاس آتے، بغیر کچھ کیے رات بھر میرے قریب لیٹے رہتے اور صبح اٹھ کر چلے جاتے۔ اس ایک مہینے نے مجھے شاید جسمانی طور پر سنبھلنے کا موقع دے دیا، مگر میں بھول گئی تھی کہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ایسی ہی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ اب 3 مہینے کا ہو چکا تھا۔ میرا جسم زچگی کے اثرات سے مکمل طور پر باہر آ چکا تھا اور میں پہلے کی طرح دوبارہ صحت مند ہو چکی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا خوف میری روح کو کاٹ رہا تھا۔ 3 مہینے پورے ہوتے ہی ایک رات شاجی کمرے میں داخل ہوئے۔ اس رات ان کی آنکھوں میں وہ خاموش صبر نہیں تھا، بلکہ ایک تپتا ہوا بچھڑا ہوا جنون اور درندگی واپس لوٹ آئی تھی۔ 1 مہینے کی اس پرہیز نے ان کی لت کو مزید دگنا کر دیا تھا۔ انہوں نے بغیر ایک پل ضائع کیے میرے نازک اور سنبھلے ہوئے وجود کو اپنی صادقانہ گرفت میں لیا۔ ان کے اندر کا وحشی جانور جاگ چکا تھا اور انہوں نے پچھلی تمام حدیں پار کرتے ہوئے انتہائی بے دردی سے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور شاجی کی یہ لت اب چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ بڑی بیگم کو بھی شاجی کے ہر رات میرے کمرے میں جانے اور گھنٹے وہیں رہنے پر شدید شک ہونے لگا۔ حویلی کے در و دیوار میں اب سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔ ایک شام بڑی بیگم مزید برداشت نہ کر سکیں اور سیدھا شاجی کے مطالعہ کے کمرے اسٹڈی روم میں داخل ہو گئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور آنکھوں میں شدید حسد تھا۔ شاجی، بڑی بیگم کی آواز پورے کمرے میں گونجی، آخر یہ کب تک چلے گا؟ بچہ اب 3 مہینے کا ہو چکا ہے اور دائی کا کام بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آپ ہر رات اس غریب اور کچی عمر کی لڑکی کے کمرے میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اب صرف وارث کے لیے اسے لائے ہیں۔ شاجی، جو اپنی میز پر بیٹھے کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے، انہوں نے سکون سے نظریں اٹھائیں۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی پچھتاوا تھا اور نہ ہی کوئی جھجک۔ بیگم، تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ شاجی نے انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ معاہدے کے خلاف جا رہے ہیں۔ بڑی بیگم چلا اٹھی۔ آپ اس لڑکی کو طلاق دے کر حویلی سے باہر نکالنے کے بجائے اسے اپنے بستر کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ شاجی اپنی کرسی سے اٹھے اور بڑی بیگم کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ سچ تھا جو اب تک انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ تو سن لو بیگم، شاجی نے چٹان کی طرح سخت اور واضح آواز میں کہا، میں نور کو طلاق نہیں دوں گا، میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ بڑی بیگم کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ کیا؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے شاجی؟ ایک غریب 2 ٹکے کی لڑکی کو آپ اس حویلی کی ملکیت اور اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں، وہ غریب ہو یا جو بھی۔ شاجی نے جاویرانہ انداز میں کہا، اس نے مجھے حویلی کا وارث دیا ہے اور سب سے بڑھ کر اب مجھے اس کے وجود کی لت لگ چکی ہے۔ اس کا لمس، اس کی نازکی اور اس کا قرب اب میری ضرورت بن چکا ہے۔ وہ اس حویلی میں ہی رہے گی، بطور میری بیوی اور میرے وارث کی ماں بن کر۔ بڑی بیگم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ شاجی کا یہ اعتراف ان کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر شدید صدمے اور نفرت کے عالم میں پیچھے ہٹی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مگر دوسری طرف میں جو کمرے کے باہر یہ سب سن رہی تھی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ شاجی کا یہ قبول نامہ میرے لیے کسی نجات کی خبر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عمر بھر کی قید کا اعلان تھا جس سے میں کبھی آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ شاجی کا وہ اعتراف حویلی کی فضا میں ایک زہریلا طوفان لے آیا۔ بڑی بیگم کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور ان کا حسد اب ایک خوفناک دشمنی میں بدل چکا تھا۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ایک غریب اور کم عمر لڑکی اس حویلی کی مالکن بن جائے اور شاجی کا دل جیت لے۔ ایک دن شاجی کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ بڑی بیگم نے اپنے ناپاک منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نور کے کمرے میں دائی کے ذریعے زہر آلود دودھ بھجوایا تاکہ نور یا اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹ جائیں۔ نور نے جیسے ہی بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے لیے دودھ کا پیالہ اٹھایا، اچانک شاجی کی وقت سے پہلے واپسی ہو گئی۔ وہ سیدھا نور کے کمرے میں داخل ہوئے۔ شاجی کی تیز نگاہوں نے دیکھا کہ نور پیالہ ہونٹوں سے لگانے ہی والی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً وہ پیالہ نور کے ہاتھ سے جھپٹ کر دور پھینک دیا۔ دودھ فرش پر گرتے ہی سفید سے کالا ہونے لگا۔ یہ کیا ہے؟ نور خوف سے کانپنے لگی۔ شاجی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کارستانی کس کی ہے۔ وہ نور اور بچے کو وہیں چھوڑ کر دندناتے ہوئے بڑی بیگم کے کمرے میں پہنچے۔ بڑی بیگم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ بیگم، شاجی کی دھاڑ سے پورا کمرہ گونج اٹھا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے وارث اور میری بیوی پر ہاتھ ڈالو؟
शाह जी, वो सिर्फ एक गरीब लड़की है, बड़ी बेगम ने हकलाते हुए सफाई देनी चाहिए। वो मेरी बीवी है। शाहजी ने इनकी बात काटते हुए सख्त लहजे में कहा, और अब इस हवेली की असल मालकिन वही है। तुमने मेरी मोहब्बत और मेरी पसंद पर वार करने की कोशिश की है। आज के बाद तुम इस हवेली के पिछले हिस्सों तक महदूद रहोगी और नूर के रास्ते में कभी नहीं आओगी। बड़ी बेगम के पास अब रोपोश होने के सिवा कोई चारा नहीं रहा था। इसी रात शाहजी जब नूर के कमरे में लौटे तो इनकी आंखों में सिर्फ वो पुरानी वेश्याना लत या हवस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा पछतावा और पहली बार एक सच्ची तड़प और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। वो नूर के करीब बैठे और खामोशी से इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। नूर ने हैरत से शाहजी की तरफ देखा, क्योंकि इसने शाहजी के लम्स में पहली बार बेदर्दी के बजाय एक नरमी महसूस की थी। वो हवेली में पहली बार एक सुकून और ठहराव की हवा चली थी। बड़ी बेगम को हवेली के एक अलग हिस्से तक महदूद कर दिया गया था और इनकी तमाम ताकत ख़त्म हो चुकी थी। वो हवेली जो कभी मेरे लिए खौफनाक कैद खाना थी, अब आहिस्ता आहिस्ता एक अलग रूप इख्तियार कर रही थी। इस रात शाहजी के कमरे में दाखिल होते ही इनके अंदाज में कोई हाकमाना गुरूर या बेदर्दी नहीं थी। वो खामोशी से आए और बिस्तर के करीब बैठ गए। उन्होंने मेरा कांपता हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। नूर, इनकी आवाज़ में पहली बार एक अजीब सा बोझ और नरमी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, एक सौदा समझकर ज़बरदस्ती और बेदर्दी से तुम्हें इस हवेली में लाया था। मैं समझता था कि मुझे सिर्फ अपने वारिस की ज़रूरत है। मैं खामोशी से इनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में पुराने जख्मों की चमक अब भी बाकी थी। शाहजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी नाजुकी और तुम्हारी खामोश बर्दाश्त ने मुझे बदल दिया। जो शुरुआत सिर्फ एक जुनून और लत से हुई थी, वो कब मेरे दिल की सच्ची मोहब्बत और एहतराम में बदल गई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मैं अब तुम्हें सिर्फ एक वारिस की माँ नहीं, बल्कि अपनी रूह का हिस्सा और इस हवेली की बावकार मलका समझता हूँ। शाहजी के ये अल्फाज मेरे दिल के हर जख्म पर मरहम की तरह लगे। जो इंसान कभी मेरे लिए खौफ की अलामत था, आज वो मेरे सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा था और मुझे वो इज़्ज़त दे रहा था जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने मेरे माथे पर बोसा दिया, एक ऐसा बोसा जिसमें हवस या बेदर्दी नहीं, बल्कि बेपनाह मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त थी। महीने और साल गुज़रते गए। वो 17 साला लाचार नूर, जो गरीबी के हाथों बिक कर इस हवेली में आई थी, अब शाहजी की सबसे चहेती और बाइख्तियार बीवी बन चुकी थी। शाहजी ने अपना हर कौल व फ़ाल से मुझे सच्चा प्यार दिया और मेरे बेटे की परवरिश एक अज़ीम वारिस के तौर पर हुई। मेरे सब्र, खामोशी और वफ़ा ने बाला आखिर नफ़रत और जुनून के अंधेरों को मिटा कर मोहब्बत का एक नया सूरज तुलू कर दिया था। वो हवेली जो कभी एक कैद खाना थी, अब मेरे लिए एक ऐसा आशियाना बन चुकी थी, जहाँ सिर्फ इज़्ज़त, प्यार और बंदे वफ़ा की हुक्मरानी थी। मोहतरम नाज़रीन, कैसा लगा आपको मेरा ये नॉवल? अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और रोज़ाना शाम 4 बजे मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर किया करें।